ممبر پر جلوہ فکن تمامی علماء اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، پیارے پیارے عاشقان مصطفیٰ، تمامی حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دین، مدد قبع ایمہ، مدد ماگدائم تو سلطانی زمانہ، ہستی ہست دارائم تمنا شہجیلہ، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات وستی، بحق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمزہ شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ کرتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، کرتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہیں، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ ہم امام اہل سنت کے شہزادے کی اس عظیم الشان عرس مقدسہ کی محفل پاک میں حاضر ہیں، جنہوں نے تاحیات تا زندگی شہید اعظم کے ذکر کو بلند کیا اور ان کی بلندیوں کا سایہ کرم میں اپنی زندگی کو آباد کیا۔ کربلا سے لے کر بریلی تک اور بریلی سے لے کر پوری دنیا سنیت میں آج جو کچھ بھی فیضان ہے وہ مدینے والے آقا کا ہے، اور مدینے والے آقا کی آغوش میں پرورش پانے والے ان شہدائے کربلا، جد کریم آقائی کریم سرکار سیدنا امام علی مقام شہید کربلا، جن کے تصرفات اور جن کی فکر سے اور جن کی ادائے کردار سے آج بریلی نہیں پوری بریلویت روشن ہے۔ لوگ حسین کو صرف کردار کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں، بریلی اور بریلی والوں کا مسلک حسین کو صرف تلوار کی بنیاد پر یاد نہیں کرتا ہے، ان کے سجدے اور ان کی تلاوت کی بنیاد پر یاد کرتا ہے۔ ہم نظریات کی فکر رکھنے والے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے وفادار، ہمارا عقیدہ عقیدہ اہل سنت، ہم صرف کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نہیں ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور کلمہ پڑھ کر کلمے پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اس فکر کے ماننے والے ہیں اور اس فکر کے جاننے والے ہیں۔ یوں تو بظاہر 22,000 والے بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، مگر ان کا 22,000 کا کلمہ پڑھنا ان کے کام نہ آیا، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر جس نے کلمے کی دولت کو دیا اسے ماننے سے انکار کیا۔ ہم شہیدان کربلا کی عظمتوں کو مانتے ہیں، ہم دنیا میں جگہ 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 حسین کا تعزیہ لے کر نہیں گھومتے، اپنے حسین کو عشق و وفا کی فکر سے یاد کرتے ہیں۔ میرا حسین وہ ہے جو شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، میرا حسین وہ ہے جو شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے پوری دنیا فکر کو یہ مزاج دیا ہے کہ ہم 72 لے کر آئے ہیں، مگر قیامت کی صبح تک
کسی کو یہ فکر سے، ہر فکر سے آزاد کر دیں گے کہ تم دنیا میں جس انداز کی فکر سے کے ساتھ جیو، مگر کبھی مصطفیٰ کی وفاداری سے اپنی زندگی کو دور نہ کیجیو۔ حسین نے ہمیں کردار دیا، حسین نے ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ دیا۔ ہم آقا امام علی مقام کے فکر کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تربیت ملی ہے ہمیں خانوادہ نبوت و رسالت سے کہ نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی محبت میں زندگی گزارنے والوں، صرف چہروں پر داڑھیاں رکھا کر اپنے آپ کو مسلمان مت کہنا، جسم پر شاندار لباس پہن کر اپنے آپ کو ٹوپی لگا کر مسلمان مت کہنا، جسم پر لباس میں ہزار پیوند لگے رہنے دینا، مگر کبھی دل میں بدعقیدگی کا پیوند مت لگنے دینا۔ تمہاری زندگی کا سرمایہ اپنے آپ بلندیوں پر زندہ جاتا ہوا۔ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ذکر شہدائے کربلا و عرس مفتی اعظم کی عظیم الشان محفل پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ کون مفتی اعظم؟ جنہیں دنیا مفتی اعظم نہیں بلکہ مفتی عالم کہتی ہے۔ کون مفتی اعظم؟ جن کی کردار کی فکر یہ ہمیں معیار دیتی ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ مفتی اعظم کی مقدس زندگی، جب مسائل شرعیہ کا مسئلہ سامنے آئے تو مسئلے کی حکم کی روشنی میں فتویٰ نہ بدلیں، بلکہ جو بدلنے کے لیے کہے اسے ہی بدل دے، اسے دنیا مفتی اعظم کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم صرف نعرے لگا کر اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم یا ان کے لاڈلے تھا جو شریعہ کو یاد نہیں کرتے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں مگر ان کے کردار کی روشنی میں یاد کرتے ہیں، اور اسی کردار پر خود کو عمل پیرا کرنے کا معیار اپنی زندگی میں برابر رکھتے ہیں۔ نعرے لگانا یا مسلک کا اپنے آپ کو قائد اور رہنما کہنا بڑا آسان ہے، مسلک پر قائم رہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر خود بھی اور اپنے مریدوں کے درمیان بھی رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت اس لوہے کے چنے کا نام ہے جس کے مضبوط فکر ہوتی ہے، وہی اس کو اپنے سینے میں مزین بھی کرتا ہے اور اسی کو اپنے سینے میں بسانے کا کردار بھی رکھتا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ صرف نعرے لگا کر فکر رضا کو عام کرے، فکر رضا کو وہی عام کرنے کا جس کے اندر ملکہ حاصل ہوتا ہے، جو ایمان و عقیدے میں پختہ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ کبھی سمجھوتا کرنے کا مزاج نہیں رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کیا؟ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ آج ہم ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں مگر مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر مفتی اعظم کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر غریب نواز کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر مخدوم پاک کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز میں کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارا کرنا قبول بھی ہو جائے اور مقبول بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمیں کوئی اور بہتر طریقہ نظر نہیں آتا سوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے، اس لیے کہ یہ مسلک ہمیں زمانے کی نمائش کرنے کا کردار نہیں دیتا ہے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو راضی کرنے کا کردار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ ہم باد۔ کسی کی کوئی نشانہ نہیں بناتے، ہماری فکر یہ ہے کہ اگر تم واقعی کربلا والے آقا امام علی مقام کے سچے وفادار ہو تو اپنی فکر کو بھی انہی کے حوالے کر دو۔ حسین کو صرف لنگر و سبیل اور کھچڑے سے یاد مت کرو، حسین کو یاد کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت سے یاد کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کو یاد کرنا ہو تو ان کے سجدے سے یاد کرو، حسین کو یاد کرنا ہو تو ان کے تقوی و طہارت سے یاد کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ذکر شہدائے کربلا ہم کرنے کے لیے یہاں محفل سجائے بیٹھے ہیں، میں کہوں گا اگر واقعی تم حسین کے سچے وفادار ہو تو مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنوں کی آج نماز قضا ہوئی؟
کیا حسین نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے؟ میرے آقا امام علی مقام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اے لوگوں ہم پر نماز فرض ہے، ہم پر نماز فرض ہے، تو ہم نہ پڑھیں گے تو بھلا کون پڑھے گا؟ جو ڈگر ڈگر نگر نگر بستی بستی لے کر نمازوں کی بات کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ان بیوقوفوں کو تو ابھی تک یہی معلوم نہیں ہے کہ ابھی نماز نہیں فرض ہے، بلکہ ہم پر ابھی عقیدہ فرض ہے۔ پہلے ہم عقیدے کے دامن میں داخل ہو جائے، بعد میں نماز فرض ہونے کی بات کرتے ہوئے نظر۔ واہ 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 واہ، کیا پیغام ہے حضور! واہ! نماز ہے کس پر فرض؟ کعبہ شریف میں جا کر نماز پڑھو یا مسجد نبوی کے چھاؤں میں جا کر نماز پڑھو، نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک زبان حال سے حقانیت و صداقت کے ساتھ یہ نہ کہہ دو گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، مسلک اعلی حضرت۔ عقیدے کے لیے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ تمہارا مضبوط بڑے باپ کے بیٹے ہونے سے تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کی وفاداری سے مضبوط ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ بنگلے و گاڑی سے ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، حدیث رسول پر جب ہم عمل کرتے ہیں تب ہمارے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ لمبے بیلنس ہمارے عقیدوں کو پختہ کرنے کے لیے نہیں ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے ایک روٹی ہو، یہی اپنی فکر کے لیے بہتر سمجھو۔ 10 روٹی، حرام کی 10 روٹیاں مت کھاؤ، حلال کا ایک لقمہ مل جائے، یہی تمہاری زندگی کے لیے بہتر بھی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زہر دیا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھوٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ۔ یہ اس کی آواز صحیح کر دے ماشاءاللہ۔ آج زمانے کو ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے، ہم دنیا کی لہو و لعب سے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی شاندار لباس اتنا ہی بڑا پیر۔ میں کہوں گا شاندار لباس دیکھ کر پیر کا انتخاب مت کرو، بھلے ہی اس کے جسم پر لباس میں پیوند لگے ہو، مگر کردار سے صدیق اکبر کی جھلک نظر آتی ہو، کردار سے فاروق اعظم کا فکر نظر آتی ہو۔ آج علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو پیروں کے لیے، میں کہوں گا یہ علماء کوئی در بدر کے مارے ہوئے لوگ نہیں ہے، یہ علماء کی جماعت جو ہے انہیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا نائب کہا ہے۔ علماء کا احترام کرو تو خود تمہیں وفاداری کا سلوک ملتا ہوا نظر آئے۔ پیروں کے چکر میں علماء کو دھکے مارتے ہو، روز محشر مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ یہ علماء جن کو میرے نبی آخر الزمان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میرے امتیوں، اے میرے جانثاروں، اگر میرے بعد بظاہر میرے بعد اگر تمہیں کسی میری شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو کسی یوٹیوبر کے قریب مت جانا، میرے نائبین کے قریب پہنچ جانا، تمہیں میرے شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے جاؤ۔ آج علماء کی جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہے، مگر عوام نے علماء کا بھی مزاج چینج کر رکھا ہے۔ آج طبیعت کی روشنی میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مگر واقعی ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو طبیعت، موسم کی طبیعت کو دیکھ کر حکم صادر نہیں فرماتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر حکم صادر فرماتے ہیں۔ اور یہی بریلی کا میاں تیور ہے، جس کو بھی چمکنا ہوتا ہے بریلی کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ بریلی میں جو کرنٹ آتا ہے وہ دیوبند سہارنپور سے نہیں آتا ہے، بریلی میں جو کرنٹ آتا ہے وہ مدینے کے گنبد خضرا سے۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمارا بل، ہمارے عشق کا بل گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے۔ ہم عرض کرتے یا رسول اللہ، اے عشق تیرے صدقے جھلے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جھلے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے عشق کی صحیح فکر پیدا کرو۔ آج کل تو صاحب ایک نئی تکنیک آنے والی ہے، جتنا بل جمع کیجئے گا اتنی ہی لائٹ جلے گی، ہے نا؟ آج کل ایسے بھی میٹر لگنے والے ہیں گھروں پر، جتنا بل جمع کیجئے گا، جتنا پیسہ ڈپوزٹ کیجئے گا اتنا ہی کرنٹ پائیے گا۔ میں کہوں گا اس ملٹی میڈیا کے زمانے میں
اپنے عقیدے کا بل روز روز مت جمع کیجئے گا، اپنی زندگی کا عقیدے کا بل ایک ہی بار اپنے مرشد کے ہاتھ پر دیجئے گا اور یہ کہہ دیجئے گا کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اے میرے آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کو کون جاننے والا تھا؟ کون جانتا تھا؟ مگر مصطفیٰ کے بازار میں جا کر اپنے عشق کا جو سودا کر دیا، آج پوری دنیا انہیں عشق کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی، عشق کی نگاہ سے دیکھ رہی۔ یہاں عشق وہ شے ہے، آج تم نے اسے چوراہوں پر نیلام کرنے کے لیے رکھ دیا، آج بے حیائیوں کے نام پر تم اسی عشق کو برباد کر رہے ہو۔ عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے، مگر اس عشق کو آوارہ گردی کی دہشت میں مت لے جاؤ، اس عشق کو اپنے والدین کے قدموں میں لے جاؤ۔ تمہارے عشق کا دستور اگر والدین سے قریب ہوگا تو یقیناً پیر صاحب جنت دلا پائیں نہ دلا پائیں، والدین کی دعائیں تمہیں ضرور جنت تک پہنچاتی ہوئی نظر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد دعائیں تمہیں ضرور جنت تک پہنچاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے بڑے بڑے ڈرائی فروٹ کے کارٹون لے کر پیروں کو راضی مت کرو، کم سے کم اپنے والدین کے پاس صبح و شام ان کی بارگاہ میں حاضری دے لیا کرو، تاکہ تمہارے لیے دعائیں وہ ہو جائیں جو تمہارے لیے جنت کا راستہ کھولتی ہوئی نظر آئے۔ باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اگر تقاضا دوا کے لیے ہوتا ہے تو پیسہ نہیں ہے، اور اگر وہی پیر صاحب شہر میں آ گئے تو بھلے ہی سود اور بیاج پر پیسہ لینا پڑے، مگر پیروں کی خدمت میں ضرور نذرانے کا لفافہ لے کر حاضر ہو۔ تجھ ہے تمہاری زندگی پر اور ایسے پیروں کی زندگی پر جو والدین سے الگ کر کے اولاد کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم مریدوں کی جیب پر نگاہ مت رکھیں، مریدوں کے دل پر نگاہ رکھیں اور ان کے دل کو ستھرا بنا کر غوث اعظم کا وفادار بنا دے، خواجہ اعظم کا وفادار بنا دے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ ہے پیغام۔ اصول دے اپنے مریدوں کو۔ واہ واہ واہ۔ بیٹا ہم بھی تمہارے گھر کے لیے محرم نہیں ہے، اور کوئی بھی بابا دائی آ جائے تو اپنے گھر میں اندر داخل مت کرنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسلک اعلیٰ۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ اپنے فیملی روم میں پیر صاحب کو مت ٹھہراؤ، اپنے پیر کے لیے اگر واقعی پیسے والے تو ایک جگہ الگ بناؤ، وہاں آئے تاکہ لوگ بھی آ کر ان سے ملاقات۔ جی یہ ہے، واہ واہ۔ پیروں کے آنے پر بند کمروں کو بند مت کرو، اور پیر صاحبان بھی ایسے ہیں جو کمرے بند کروا لیتے ہیں اپنے خاص مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لیے۔ پیر نکلتا ہے ہدایت دینے کے لیے، اور ہدایت بند کمرے میں مت کرو، ہدایت کرنا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں کھلے میدان میں کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کرو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں اٹھاؤ، نعرہ رسالت، تعلیمات امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ اگر ہدایت کریں گے کیسے؟ جب علم سے قریب ہوں گے، داڑھی رکھا لی، جبہ پہن لیا، امامہ باندھ لیا، اب ان سے بڑا کوئی پیر کامل نہیں ہے۔ بوتلوں پر دم کرنے کا نام پیر نہیں ہے، فلیتے اور چلوں میں بیٹھالنا یہ پیری کا نام نہیں ہے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھانا یہ بھی ایک پیر کا کام ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے عشق سے قریب کرنا، خود بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اور اپنے مریدوں کو ہدایت کرنا کہ تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تم 5 وقت کی نماز پڑھنا، تیری روزی کی برکت کے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ آج تم یہاں 5 وقت کی تو نماز چھوڑیے، پیروں کی یہ حال ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے، جمعے ایئرپورٹ پر گزر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی فلائٹ لیتے ہی کیوں ہو جو جمعہ چلا جائے؟ ارے میاں ہم سنیوں کی ہفتے کی عید کا نام جمعہ ہے، ہفتے کی عید ہے ہماری، جب عید رہے گی جبھی تو دید رہے گی۔ واہ 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 واہ۔ ہم تو عید والے بھی ہیں اور مصطفیٰ کی دید والے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب دید والے جب عشق میں انگڑائی لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب پہ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اپنے اندر پیدا کر،
قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہدایت کے لیے قرآن نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب اس راستے سے آپ کو جس فکر کے راستے پر جانا ہو وہ آپ کو راستہ دیتا چلا جائے۔ آپ کو علم کی جانب جانا ہے، قرآن راستہ آپ کو دے گا۔ آپ کو شریعت کی جانب جانا ہے، قرآن آپ کو راستہ دے گا۔ آپ کو عشق وفا کی طرف جانا ہے، قرآن راستہ دے گا۔ میں کہوں گا حضرت گوگل سے راستہ پوچھ کر مت نکلو، حضرت قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں اگر راستے پر نکلو گے ہدایت پاتے ہوئے نظر آؤ۔ عمر تلوار لے کر نکلے تھے گھر سے، مگر قرآن کو دیکھا ہدایت پا گئے۔ قرآن کو دیکھا ہدایت پا گئے اور بول اٹھے جب قرآن اتنا پیارا ہے تو جس رسول پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہوگا۔ قدم رسول میں حاضر ہو گئے۔ قرآن کا اعجاز عمر بارگاہ مصطفیٰ میں، اور میاں وہاں بھی پیری مریدی کا مسئلہ ہے۔ مصطفیٰ نے مانگا تھا رب سے، مولا عمر دے دے، مصطفیٰ کی مراد کا نام عمر ہے۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، 40ویں ہو گئے عمر۔ سنی 40واں نہ منائے تو کیا تمہارا مرد آباد کا جشن منائے؟ اب کل تک تو نماز بند کمرے میں تھی، اب عمر فرماتے آقا اب بند کمرے میں اذان نہیں ہوگی بلکہ کعبے کی چھت پر اذان ہوگی۔ یہ فاروق اعظم کی مقدس زندگی۔ آج تم ہمیں اہل بیت کی دھونس دے کر صدیق و فاروق و عمر سے عثمان سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو۔ علی کی وہ مار پڑے گی تم پر کہ تمہاری نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ اگر علی کی محبت کا دم بھرتے ہو تو علی کو مانو، علی کی مانو، علی کو مانو، علی کی مانو۔ علی فرمائیں گے میں نے صدیق اکبر کو مانا، تم بھی مانو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خلفائے راشدین۔ صحابہ کی محبت میں زندگی گزارو۔ علی نے اپنا خلیفہ فاروق صدیق اکبر کو مانا، فاروق اعظم کو مانا، عثمان غنی کو مانا، اور ان سب نے علی کو اپنا مولا مانا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی آپ کارکنان ہیں یہاں، یقیناً جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے کام کیجیے، مگر دکھاوے کا کوئی کام مت کرو، رب اور رب کو راضی کرنے والا کام کرو۔ بڑی کانفرنس اور جلسے سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جماعت رضائے مصطفیٰ کو بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہو تو وہ فلاحی کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے اہتمام کرو۔ رب قدیر خود بخود تمہیں بلندیوں پر لے جاتا ہوا نظر آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبے لمبے نذرانے دے کر پیر صاحبان کو اور شعراء کو اور خطبہ کو بلاؤ۔ ارے اپنے ائمہ کا بھی تو ہنر دیکھنے کی کوشش کرو۔ اپنی مسجدوں میں لکھے پڑھے نہیں، پڑھے لکھے امام رکھو۔ لکھے پڑھے کم تنخواہ میں مل جائیں گے اور پڑھے لکھے زیادہ تنخواہ دینا پڑے گی، تب آئیں گے۔ ان کی علم کی فکر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اچھے درسگاہ کے اچھے فارغین کو اپنے شہر میں لا کر رکھو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہی اس طرح سے آراستہ کرو کہ آپ کی ہی آبادی میں آپ ہی کا بیٹا، جو کل تک آپ کا بیٹا کہا جاتا تھا، آج مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کا امام بنتا ہوا نظر آئے۔ اور جب گھر کا انسان ہوگا تو آپ کی ہر نقل و حرکت سے واقف ہوگا۔ صبح کہاں جاتے ہو آپ، شام کہاں جاتے ہو آپ، رات کہاں بیٹھ سکتے ہو آپ، یہ ساری چیزیں اس کو جب معلوم ہوں گی تو آپ کی صبح و شام کو درست کرتا ہوا نظر آئے۔ ائمہ کا احترام کرو، مسجد میں نماز کی حالت میں بھی انہیں امام مانو، اور مسجد کے باہر بھی انہیں اپنا امام اور قائد تسلیم کرو۔ صرف مسجد کے اندر امام صاحب نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی وہ تمہارے قائد اور رہنما ہے۔ احترام کرو گے، جب تم اپنی مسجد کا امام کا احترام کرو گے
قوم زمانہ تمہارا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ کتنے بہتر ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جو اپنے ایک امام کا جب اتنا احترام کر رہے ہیں تو یہ امام الانبیاء کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، مصطفیٰ کا کتنا احترام۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فکر رضا اپنے اندر داخل کرو۔ کون مفتی اعظم؟ وہی مفتی اعظم جن کی فکر عشق رسول سے سرشار تھی، جن کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا پر قربان جاتی تھی، جنہیں ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ یقیناً وہ غوث کے جلووں کی شبیہ تھے جن کا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے دائرے میں تھا۔ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کی فکر و فن کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی فکر و رضا فکر کا عالم کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ فکر کے سائے تلے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے مسلک، ان کے مسلک کی فکر رکھتے ہیں۔ آپ قادری رہیے، رضوی رہیے، اشرفی رہیے، کسی بھی سلسلے سے وابستہ رہیے، مگر سنی صحیح العقیدہ رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار بن کر رہیے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سلسلوں کی بنیاد پر اپنا نہیں بنایا ہے، مصطفیٰ کے وفادار ہونے کی بنیاد پر ہمیں اپنا بنایا۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کبھی کسی سلسلے کے بڑے بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں۔ جو بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ میں گستاخ ہو جاتا ہے۔ بریلی کبھی کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ احسان مانو بریلی کا، جب تم پر کچھ معاملہ ہو جاتا ہے بریلی صرف بتا دیتا ہے، یہ بریلی کا کام۔ آئینہ دکھانا بریلی کا کام ہے۔ اب جیسا چہرہ لے کر نکلے ہوگے تصویر ویسے ہی نظر میں آئے گی۔ خدا کا شکر ہے ہم تصویر والے نہیں ہیں، تصور والے ہیں، اور اس تصور میں ہم کسی فلمی ایکٹر کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس تصور میں بغداد کے غوث اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، کربلا کے شہید اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا کرم ہو جائے تو ہم مدینے کے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فکر ہے رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ بجماعت سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں اسی کا نام بریلی ہے، اسی کا نام بریلویت ہے، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اذان مسجد میں ہو تو پان کی دکان اور چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو۔ مسجد میں اذان کی آواز آئے تو اپنے قدم کو خود بھی قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ، اور اپنے نونہالوں کو بھی مسجد کا راستہ دکھاؤ، تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی وہ بھی سچے نمازی بنتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ مسجدوں کی حفاظت ہمیں بم بارود لے کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کی حفاظت ہمیں اپنے سجدوں سے کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ایک ابابیل کا لشکر نازل ہوگا، جس طرح سے ابرہہ کی فوج تہس نہس ہو گئی تھی، ویسے ہی اللہ کے مقدس گھروں پر غلط نگاہ رکھنے والوں کی فکر بھی تہس نہس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔